بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور مدینے کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام ہدایت کا مجموعہ ہے۔ جیسے عرض کیا کہ مدینے کے آخری دور میں یہ احکامات نازل ہوئے، یعنی سب کچھ جمع کیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر چیزوں۔ اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرنے والی ہے اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس میں ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، یعنی ایک ہی باپ اور باپ کے اولاد ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کو کھپانا ہے۔ یہ موضوعات ہیں اس صورت کے جو ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو ہدایت اس آیت میں دی ہے، یہ اس سے پہلے بھی مختلف عنوانات کے تحت یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کا کام رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بعثت رسول کے مقاصد میں اولین بنیادی مقصد اہل ایمان کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور یہ اطاعت ہی ان کے ایمان کی علامت ہوگی۔ اسی بات کو مختلف پیرائے میں اہل ایمان کے سامنے رکھا گیا۔ کہیں یہ کہا گیا، سورہ حشر میں آگے بات آئے گی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو غرض یہ کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں رسول کی ذات کی طرف دیکھے گا کہ وہاں سے اس کے لیے کیا ہدایات آتی ہیں، کیا ہدایات کس معاملے میں دی گئی ہیں۔ سورہ احزاب میں بھی کہا گیا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اس کا رسول کر دے تو اس میں پھر اہل ایمان کو کوئی اور فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ اسی کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اس مقام پر بات اس سے آگے کی بیان کی گئی ہے، آگے بڑھ کر بات کی گئی ہے کہ اہل ایمان کو ہر معاملے میں پیش قدمی نہیں کرنی اور از خود فیصلے نہیں کرنے، بلکہ ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کیا ہے اور اس معاملے میں اس کی ہدایات کیا ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی رائے اور اپنے خیالات کو اللہ اور رسول کے فیصلوں پر مقدم نہ کرو اور نہ ہی اپنے معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرو۔ یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں وہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اس معاملے میں کیا ہیں، اور جو ہدایات ملیں ان کی پیروی کرنی ہوگی۔
اور اگر کسی معاملے میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہو تو پھر دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے راہ عمل اختیار کی جائے گی۔ یہ معاملہ انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی ہے اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی دستور کی بنیادی دفاع ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ تو مسلمانوں کی انفرادی زندگی اس کی پابندی سے آزاد ہے، نہ اجتماعی زندگی۔ مسلمانوں کی حکومت بھی اس سے آزاد نہیں ہے، نہ ان کی عدالت اور نہ ان کی پارلیمنٹ، یعنی کوئی بھی ادارہ اس اصول سے باہر نہیں ہے۔ ہر ادارے کو اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ اور اس کی بات ہمارے سامنے مختلف مفسرین نے اس موقع پر جو حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہیں وہاں پر اس معاملے کا حکم نہ ملے، جو معاملہ درپیش ہے کسی معاملے کا حکم اس میں نہ ملے تو پھر کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف، یعنی پھر دوسرا ماخذ یہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب و سنت کو مقدم رکھنا ہوگا اپنے اجتہاد پر، یعنی اپنا اجتہاد کتاب و سنت کے اتباع کرتے ہوئے اور اس کے پھر بعد میں ضرورت پڑے تو کیا جائے گا، ورنہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر اپنے اجتہاد کو مقدم رکھنا یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ اولین ماخذ قانون اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پوری امت کا اجماع بھی اگر ان دونوں کے خلاف آ جائے، یعنی ساری امت کسی بات پر متفق ہو لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کو کوئی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے مقابلے میں انفرادی طور پر لوگ اٹھ کر کوئی بات کرنے لگیں تو یقینی طور پر پھر وہ اس کے خلاف ہی ہوگی بات۔ تو اس آیت کے اندر پہلی بنیادی بات اس میں ہمیں یہ بتا دی گئی ہے کہ تمہیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے اور کوئی پیش قدمی نہیں کرنی، مقدم نہیں بننا، بلکہ تابع بن کر رہنا ہے، پیچھے چلنا ہے اور ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی انسان کے ارادوں اور اس کی نیتوں اور اس کے تمام جو خیالات سب سے اللہ واقف ہے کہ انسان واقعتاً اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا اس سے بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور وہاں اسی بنیاد پر آخرت میں اس کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں جو پہلی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی گفتگو کے اندر جو ادب اور احترام کا معاملہ ہے اس کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا لیں کہ پچھلی آیت میں بات کہی گئی تھی کہ رسول کی پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے، مقدم نہیں بننا، اپنی بات کو اوپر نہیں رکھنا ہے۔ بعض اوقات گفتگو کے اندر جب کوئی مشورے کی مجلس ہو یا کسی بات پر کوئی گفتگو جاری ہو، بحث کا معاملہ آ جائے، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بعض لوگ اپنی بات کو زیادہ تیقن سے یا زیادہ زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس حوالے سے بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اپنی رائے پیش کر دینا
تو ایک بنیادی بات ہے، اگر رائے مانگی گئی جیسے آگے کی آیات کے اندر یہ مضمون سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اپنی رائے پر اصرار کرنا یا زور بیان کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا رسول کی مجلس میں، یہ ایک مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔ ایک بات تو اس حوالے سے اپنی جگہ موجود ہے، اور دوسری بات ادب کے حوالے سے ہے، یعنی ادب کا معاملہ ہے کہ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ کس کی مجلس میں کس طرح گفتگو کی جائے۔ ایک بات تو ویسے ہی بتا دی گئی ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز چیخ کر بات کرنا پسند ہی نہیں کیا گیا، بلکہ مناسب طریقے سے بات کرنے کی بات ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بعض لوگوں کی آواز فطری طور پر بلند آہنگ ہوتی ہے، یعنی گفتگو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ انسانی فطرت یا اس کا ایک حصہ ہے یہ، لیکن اب زور سے بول کر بات کرنا کسی کے مقابلے میں جس میں ادب کا معاملہ جو ہے وہ نظر نہ آئے، اس کی ممانعت ہو رہی ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم رسول کی مجلس میں بیٹھو تو پھر اس وقت تمہیں کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس صورت کے اندر آگے ان افراد کا ذکر آ رہا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد، اور بلکہ اس کی بھی بات فتح غزوہ حنین کی بھی بات، یعنی آخری زمانے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، اور ایسے افراد جو کہ اعرابی ہیں یعنی دیہاتی ہیں، اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب مکے میں ہی نہیں بلکہ عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، اسلام بالادست ہو گیا ہے، اسلام اس ریاست کے طور پر جو عرب میں قائم ہو گئی ہے اس کا طور پر سامنے آیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس دین کی پیروی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ انہوں نے دین اسلام کو پوری طرح سے سمجھا ہو، یعنی ابھی اس مرحلے سے ان کا گزرنا باقی تھا۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا بھی ہے کہ ہاں یہ تمہیں جو ہے علم دین کا سیکھنا اور لے کر لوگوں کی طرف پلٹنا، یہ سارے کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے لوگوں کی بات بیان کی گئی آگے آ رہی ہے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی اسلام پوری طرح ان کے اندر نہیں اترا تھا، یعنی ان کے دلوں میں ایمان کی وہ کیفیت جو ہے ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس اسلام کے تابع ہو کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کوئی احسان انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے جس کا ذکر آگے ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ ادب سے اس سے ناواقف بھی تھے، اور یہ معاملہ عقیدت کا اس طرح کا ان کے دلوں کے اندر ابھی اس طرح موجود نہیں تھا، جڑ نہیں پکڑی تھی۔ یہ عام صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام صحابہ کی جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تو ایک مثالی تعلق ہے، ان کا معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ جسے مثال کے طور پر لوگوں نے پیش کیا نہیں۔ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوئے، وہاں سے مختلف لوگ آئے ہیں معاہدات کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا آپ کو واپس جانے کا آمادہ کرنے کے لیے، مشرکین میں سے بھی، تو انہوں نے جو منظر کشی کی ہے واپس جا کر قریش کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کتنا ادب کرتے ہیں اور کتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں تاریخ کی کتابوں میں، سیرتی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو عام صحابہ کا طرز عمل تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک ادب بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ ادب کے جتنے بھی قرینے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں بروئے کار آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ جہاں معاملہ عقیدت اور محبت کا ہو، یعنی بات صرف محبت کی نہیں بلکہ عقیدت کی بھی ہے، عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے، تو وہ عقیدت کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال سامنے آتا ہے کہ اس کے اندر ادب کے سارے قرینے جو ہیں وہ ملوز خاطر رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور بہرحال اس اعتبار سے تمہیں یہ ادب ملوز خاطر رکھنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ جو عام افراد کے معاملے میں بھی ادب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ بات بتائیے کہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور کہا جو یہ کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سب تک بات کی ہے۔ تو ادب کرنا، تو ادب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی گفتگو کس طرح سے کر رہا ہے، قرآن مجید گفتگو کے آداب بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کیسے بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات اس طرح سے بتا دی گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر تم نے اس کی پرواہ نہ کی، اگر تم نے اس بات کی، اس ہدایت کی پرواہ نہ کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی حبط اعمال کی جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
ایسے تو بات یہ بتائی جاتی ہے، یعنی جو ہمارے سامنے اصول آتا ہے کہ کفر ہی وہ کام یعنی عمل ہے جس کے نتیجے میں حبط اعمال کی بات ہوتی ہے، یعنی سب آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اس کام کو بھی اس کے حوالے سے بتا دیا گیا، یعنی اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رسول کا ادب اور احترام موجود نہ ہو، یعنی جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے. اور پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اس کیفیت سے گویا کہیے کہ اس کیفیت میں ہے کہ جہاں اس کے ایمان کا معاملہ بھی یعنی اس کے پر بھی غور طلب معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی کیا کیفیت ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس معاملے میں تمہیں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. دنیا میں کسی اور کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، یعنی ادب و احترام تو جیسے کہا گیا کہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن رسول کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے حوالے سے یہ بات ہو کہ اگر اس کی بے ادبی ہو گئی تو انسان کے اعمال ضائع ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ وہ بے ادبی کہلائے گی. یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ گناہ کے اس درجے کے اندر چلی جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض معاملات کے اندر. اور اگر رسول کی ہدایت کے موجود سامنے یعنی ہدایت موجود ہونے کے باوجود آدمی کام کرے تو پھر اور زیادہ بڑا گناہ کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، اور انکار کرے تو کفر کی طرف بھی چلا جائے گا. لیکن اس کے بغیر کوئی کسی کے ادب میں کمی کرتا ہے یا اس کا احترام نہیں کرتا ہے یا گویا کہ یہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو یہ نامناسب بات ہوگی، غلط بات ہوگی، لیکن حبط اعمال کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہوگا. آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ وہی بات ہے کہ دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو اس کا اظہار اس طریقے سے ہوگا کہ آدمی کیا رویہ رکھتا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیسے گفتگو کرتا ہے، کیا معاملات سامنے آتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے. آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ جو ابھی ان گھڑ تھے، یعنی ابھی تربیت یافتہ نہیں تھے، دیہاتی تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آنے کے بعد اگر آپ کو موجود نہ پاتے تو پھر آپ کے حجروں کے گرد گھومتے اور پھر باہر سے ہی گویا آوازیں لگاتے آپ کو بلانے کے لیے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ بد تہذیبی ہے، یہ ادب عام حالات کے اندر بھی یہ ادب نہیں ہے. عام حالات کے اندر بھی کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. لیکن اس اعتبار سے کہ جب رسول کا معاملہ ہو تو پھر اس میں کس درجے کا احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے. اچھا، یہاں ایک بات ہی سامنے رہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اس میں خصوصیت سے وہ لوگ بھی ان کی بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو اسلام ابھی اس درجے میں ان کے دل میں نہیں اترا ہے، اطاعت اختیار کر لی ہے اور پھر اس پر آگے بات کی جا رہی ہے، تو ان کے رویوں میں یہ بات ہی گویا انہوں نے اس میں اسلام کے دائرے میں آ کر یا اسلامی جماعت میں شامل ہو کر کوئی احسان کیا، یا ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ اب جس آدمی نے دین کی طرف بلایا ہے یا جو داعی ہے اب اس کی بات مان کر گویا اس پر کوئی احسان کر دیا ہے، لہٰذا اب اسے تو ہماری بات ہر وقت سننی چاہیے، ہر وقت موجود ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات صورتحال اس طرح آج بھی لوگوں کی سمجھ سامنے آتی ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی دین کا کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے لہذا اب اسے ہر وقت لوگوں کے سامنے موجود ہونا چاہیے، ہر وقت اسے دستیاب ہونا چاہیے. اس کی اپنی ذاتی مصروفیات، اس کی خانگی مصروفیات، اس کے اپنے ذاتی معاملات مسائل، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بہرحال اسے ہر وقت جب بلا کوئی ملنے آئے اسے ملنا چاہیے، ہر وقت اسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور اس معاملے میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے
کہ ہر آدمی کے جو ضروریات ہیں اور جو اس کے معاملات ہیں ان کو پیش یعنی نظر رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، خصوصاً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، تو ان کا معاملہ کہ جس طریقے سے آپ اس کام میں مصروف تھے اور جتنا اس کا وہ کہیے کہ آپ پر دباؤ تھا اور جتنا اس کے آپ کی ہر وقت آپ کا اس کے اندر لگتا تھا، تو اس اعتبار سے صحابہ کرام جانتے تھے، لہٰذا وہ اگر کبھی ملنے آتے، عام صحابہ کرام آتے تو آ کر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے آپ کے برآمد ہونے کا۔ جب آپ خود حجرات سے نکل کے باہر آتے اور پھر آپ سے بات ہوتی تو بغیر کسی انتہائی شدید ضرورت کے وہ آپ کو باہر لانے کی یعنی بلانے کی جو ہے یہ بات نہیں کرتے، کوئی زحمت آپ کو نہیں دیتے، بلکہ انتظار کرتے کہ آپ تشریف لائیں گے تبھی بات ہوگی۔ تو یہ رویہ تھا۔ لیکن ابھی جو نئے لوگ تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کیا، یہ طریقہ اختیار کیا، تو اس کی بھی ممانعت کی گئی۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ بھی رہا کہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر آپ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے، یعنی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کی ذات کا معاملہ ہوتا تو آپ اسے نظر انداز کرتے تھے۔ ویسے عام طور پر یہ تعلیم دی جا رہی تھی، تعلیم اپنی جگہ موجود تھی، بہرحال قرآن کے اندر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جیسے سورہ احزاب کے اندر بھی وہ مضمون آیا ہے کہ جب لوگ آ کر بیٹھ گئے مجلس کے اندر تو اٹھ کر ہی نہیں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دعوت میں، آپ بیٹھ کے وہی باتیں کرنے میں لگ گئے، تو آگے بھی رسول تو شرماتا ہے کہتے ہوئے آپ سے، لیکن آپ کو خود خیال ہونا چاہیے کہ بات کام ختم ہو گیا، کام مکمل ہو گئی، تو اب رخصت جو ہوا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں ادب آداب جو ہے اسلام کے اندر کی اتنی اہمیت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو ایک شخصیت جو بنتی ہے، جو شخصیت کی تعبیر ہے کہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس سے ملنا جلنا، اس کا آنا، اس کا جانا، ہر چیز جو ہے لوگوں کے لیے ایک باعث مسرت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اب یہ آ گئے تو بس اب گویا کہ یہ کہ 2 گھنٹے کی فرصت ہو گئی، یا کسی کا معاملہ اس طرح سے آ گیا کہ گھر میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، گھر والوں سے کوئی بات چیت ہے، کوئی کام دھام کا معاملہ ہے اور یہ کام نہیں ہو رہا، تو غرض ہے کہ یہ تمام معاملات ملحوظ خاطر رکھنے کی بات تھی۔ تو یہاں پر کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بات یہی تھی کہ یہ انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ بہرحال اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اور اس میں تعلیم دی جا رہی ہے، لہذا اب اس کا خیال رکھا جائے، اگر آئندہ کیا تو پھر معاملہ پکڑ کا ہوگا، اب تک کی جو بات ہے اسے درگزر۔ واللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ ویسے تو یہ ایک اصولی ہدایت ہے جو اس مقام پر سامنے رکھی گئی ہے، اور وہی جیسے کہ ادب اور آداب کی بات ہے کہ اجتماعی آداب میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ کوئی بات کسی کے خلاف آ جائے تو صرف کسی کی بات آ جانے پر ہی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، یعنی بات بیان کرنے والا کون ہے، کون یہ بات کہہ رہا ہے، کس طرح سے بات پہنچی ہے، کیا معاملات ہیں، کس اعتبار سے، یہ سب چیزیں بھی تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جو خبر لے کے آنے والا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی خبر کو دیکھنا الگ بات ہے اور خبر لانے والے کو دیکھنا الگ بات ہے، یعنی دونوں باتیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ ایک بات ہے کہ جس کے امکان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو اس طرح نہیں مانا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا، نہیں سنا جائے گا، اور دوسری طرف بات یہ ہوگی کہ اگر بات کرنے والا بھی جو ہے درست آدمی نہ ہو، فاسق کی بات آئی یہاں پر، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے گی۔ تو یہ ایک اصولی بات تھی جو اس وقت کے حالات کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے بعض مفسرین نے اس کے معاملے میں ایک خاص واقعہ یہاں پر جو ہے بیان کیا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن ان کا معاملہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بہرحال یہ ایک صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اہم معاملے کے اندر ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس شان نزول کے حوالے سے اس کے یعنی دوسرے پہلو کو بھی سامنے رکھا گیا، بیان کیا گیا۔ خصوصیت سے اگر اس معاملے میں آپ تدبر قرآن کو دیکھیں تو امین حسن اصلاحی صاحب نے اس پر جو ہے نقد کیا ہے اور بات کی ہے کہ یہ جو بات اس کے اندر بیان ہو رہی فاسق کے حوالے سے، تو ایک ایسا شخص، ایک ایسے صحابی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ذمہ داری کے حوالے سے
بھیجا ہے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس کے بعد بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہیں کوفے کا گورنر جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو یہ کچھ لوگوں کا معاملہ انہوں نے اس کو اس طرح سے مشہور کیا اور اس طرح سے کہ ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے حوالے سے کہ یہ بات جو ہے اس طرح اتنی آگے بڑھ گئی کہ مختلف لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی تفسیر کے طور پر اسے بیان کیا گیا اور حدیث کی صورت میں یہ بات سامنے۔ تو بہرحال وہ اس پر نقد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے ان صحابی کے بارے میں۔ واللہ اعلم بالصواب، معاملہ جو ہے جو بھی ہے تو ایک اصولی بات ہے، اس کے اندر یہ بات ایک اصولی طور پر سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آئے تو بات کو بھی دیکھا جائے اور بات کرنے والے کو بھی دیکھا جائے۔ اگر بات کرنے والا قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ بات اگر ایسی ہو کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو، یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے۔ تو جرح و تعدیل کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ جو بات ہے یعنی راوی سب ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، علم حدیث کے حوالے سے محدثین نے اسی بنیاد پر جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، یعنی ان کے بارے میں جانا جائے۔ فقہ نے قانون شہادت جو ہے اس میں یہ اصول قائم کیا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو تو اس میں فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اصول ہے ایسے بیان کیا گیا اس آیت کے اندر۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کی جب تک تحقیق نہ کی جائے، جرح و تعدیل نہ کی جائے، ان کے حالات زندگی جو ہے وہ جمع نہ کیے جائیں، اس وقت تک جو ہے وہ باتیں جو حدیث کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں اور ان میں سے کون سی قابل اعتماد ہے کون سی قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا جو ہے فرق کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو محدثین نے اس کام کو کیا، یعنی اس کام کو انجام دیا کہ انہوں نے جو ہے اتنے لوگوں کا یہ ڈیٹا جمع کیا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں یہ بات کہ وہ کس طرح سے لوگ تھے، کیسے ملے، کس طرح کے لوگوں سے ملے، کیا کیا ان کے معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ اس میں دیکھنا سمجھنا بات کو بھی اور راوی کو بھی دونوں چیزیں یہ ضروری ہے۔ یہ ایک اسلام نے ایک اصول ہے جو اس آیت کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ہم اس کی کوئی شان نزول بھی بیان کریں، یہ لازم بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک اصولی بات ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، پھر وہی بات پلٹ کر آ گئی ہے کہ رسول کی مجلس میں کس طریقے سے بات ہونی چاہیے، کیا چیزیں ان درمیان میں معاملات کے جو ہے اس کو کس طرح سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب کوئی مشورہ ہے، جب کوئی بات ہے تو اس کے اندر بعض لوگوں کو اپنی بات پر اصرار ہوتا ہے، اپنی رائے پر اصرار ہوتا ہے، جو بات وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہی مانی جائے اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، ویسے تو عام حالات میں بھی آدمی کو اپنی رائے پورے شرف کے ساتھ پوری صحیح طور سے بیان کر دینی چاہیے، پوری اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے، یہ بیان کر کے پھر خاموشی اختیار کی جائے اس معاملے میں کہ جو فیصلہ ہو جائے، یعنی سب کی رائے جو سامنے آتی ہے، یعنی مجلس کی آداب کی بات ہے یہ کہ کس طریقے سے مشاورت ہونی چاہیے، کیسے مشورہ ہونا چاہیے، کیسے رائے دی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں رسول کا معاملہ سامنے ہے وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ بات ہی بالکل ہی مختلف ہے، وہ کہ کسی معاملے میں شریک مشورہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت کی وشاورہم فی الامر، یعنی بات کی کہ ان کو معاملات کے اندر شریک مشورہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی تعلیم بھی دی، سکھایا بھی ہمیں کہ ایسا کرنا ہے، اور آپ خود مختلف مواقع پر آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو یہ بات بتا دی گئی کہ وہاں بھی مشورے کا طریقہ کیا، اصول کیا ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات کہہ کر
اپنی جو ہے آدمی مطمئن ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے۔ تو کہا کہ بعض اوقات ایسی صورتحال کہ جس میں لوگ اصرار کر رہے ہوں تو بتا دیا کہ اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات رسول مان لیں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے کہنے پر عمل کر لیا جائے تو پھر غلطیاں صادر ہو سکتی ہیں۔ تو رسول کی فراست پر بھی اعتماد رکھو، اور اس اعتبار سے کہ نہ صرف وحی کا معاملہ ہے جو ان کی طرف آتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ رسول جو ہے وہ تمہارے مسالے کو زیادہ جانتے ہیں، اور اس اعتبار سے جو ان کے فیصلے ہیں وہ تمہارے لیے مفید ہیں، اور جو اصول بنا دیا ہے مشورے کا وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے سامنے۔ اور پھر یہاں پر صحابہ کرام کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہاں یہ جو بات ہے کہ اس کے اندر کسی ایسے غیر متوازن رویے کو اختیار نہ کرنا، یعنی عام صحابہ کا جو عمل ہے تو اس سے بتا دیا گیا کہ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ سب لوگ مطمئن رہتے ہیں آپ کی بات پر۔ تو اسی میں ان لوگوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو نوارد ہیں اور ابھی اس درجے کے اندر نہیں آئے ہیں۔ فرما دیا ایسے لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راستوں ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تو یہ چیز جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس پہ بات کی خود وضاحت کر رہی ہے کہ یہ ایک تعلیم اور تلقین کا مرحلہ ہے جس سے کچھ لوگوں کو اس پر متوجہ کیا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عام صحابہ کا طرز عمل رویہ کیا ہے، لہٰذا اس سے یہ کوئی اصول نکالنا اور سوچنا کہ شاید جماعت صحابہ کے اندر عموماً ایسی کوئی کیفیت تھی، تو یہ ساری تاریخ پوری موجود ہے اور پیچھے سارے آیات سب چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر بھی سب چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ بالکل آخری وقت کا، جیسے پہلے عرض کیا گیا، آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اسی کے اندر ایسے حالات تھے کہ جس میں لوگ چوک در چوک مسلمان ہوئے تھے، فوج در فوج آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ان حالات میں ان سب کی تربیت کرنا، یہ سب چیزیں کرنا اس طرح ممکن نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہی آ گئے تھے، یعنی دل سے نہیں آئے تھے، ان کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر تھا۔ آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں پہلی آیت کو پہلے لیتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ تو پہلی بات تو یہ آئی سامنے، اگر ایسا ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر ایسا ہو جائے، یعنی ایسا نہیں کہ ایسا ہونا ہی چاہیے، ایسا ہوتا ہی رہے گا، یہ چیز ہے۔ جب افراد ہیں تو افراد کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس تنازع کے حل کا طریقہ بتا دیا گیا۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی ان کے بعد قرآن و سنت کی طرف پھیر دو، یعنی وہاں سے جو ہے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن اس بات کا بھی امکان ہے، یعنی آگے بڑھ کر جب تنازع جو ہے جب اس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، لڑائی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، قتال کی شکل اس طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ایسے افراد ہیں کہ جن کا صاحب عدل ہونا، جیسے صحابہ کے دور کی بات کہی جائے، یہ بات کے معاملہ سامنے آئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں بہرحال اس کی تصحیح کرنا ہو، ٹھیک کرنا ہوگا۔ لیکن عام حالات کے اندر، عام حالات میں جب کہ کوئی گروہ کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، عام حالات کی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، تو ان عام حالات کے اندر بتا دیا گیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یعنی اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی کسی پر زیادتی
کر رہا ہے تو اسے اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ اس سے باز آ جائے، وہ عدل کی طرف پلٹ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی انا یا اس کی گویا کہیے کہ سمجھ بوجھ کی مسائل، یعنی جب آدمی غصے میں ہے اور اس کیفیت میں ہے تو بات اس طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اگر کوئی درمیان میں آتا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو بہرحال لوگ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے صلح کا معاملہ جو ہے وہ اس کا امکان موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، تو اس میں پہلا اصول ہمارے سامنے کیا آ جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں، یعنی دو طائفہ کا لفظ ہے، طائفہ چھوٹے گروہ کو، چھوٹی جماعت کے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا معاملے کے طور پر، یعنی پوری امت میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس سب کی بات نہیں ہو رہی، ان کے حالات بھی الگ ہیں، ان کے معاملات بھی الگ ہیں۔ تو یہاں اس اعتبار سے بات ہے، تو کوئی تماشا نہیں دیکھنا ہے، یعنی باقی اہل ایمان کو اس کے اندر صرف جو ہے بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر انہیں اس معاملے میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ بات کی اپنی جگہ ہے کہ مومن کی شان کیا ہے، وہ مصلح ہے، وہ مصلح ہے، وہ صرف تنقید نہیں کرتا کہ صرف نقاد ہے، تنقید کرتا ہے لوگوں پر، بلکہ وہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرتا ہے، مصلح، اسی سے اصلاح بھی ہے، اسی سے جو ہے وہ کہیے کہ صلح بھی ہے، یعنی صلح کرنا۔ تو یہ جو صلح کرنے کی بات ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو کام ہے، جو کوششیں ہیں، وہ کوششیں اس کے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ استعداد ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر آگے بتایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس صلح کا نتیجہ ہی صلح کی صورت میں نہ نکلے، بلکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے پر زیادتی کرنے لگے، یعنی یہ بات اس کا امکان ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، تو اگر کوئی جو دوسرے گروہ سے زیادتی کرتا ہے تو اب یہاں کہا گیا کہ پھر زیادتی کرنے والے سے لڑو، فقاتلو، یعنی یہ بات ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تو اس میں دوسری چیز یہ سامنے آ گئی، یعنی ضروری نہیں کہ قتال کے مرحلے تک بھی بات جائے، اس کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ آپ کی حمایت کس کو حاصل ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے صحیح ہے، بس آپ صلح کرا دی، بس ٹھیک ہے لڑائی ختم کرا دی، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ زیادتی کس کی ہے اور مظلوم کون ہے، زیادتی کس پر کی جا رہی ہے، بابا ٹھیک ہے صحیح ہے کر کے، اور پتہ چلا خاندان میں، ویسے برادری میں، کہیں بھی پڑوس میں، کسی بھی جگہ پر اب جو ظاہر ہے مظلوم ہے خاموش ہے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتا کوئی بھی بات، اس معاملے کے اندر لوگ پڑھے، اب پڑھ کر انہوں نے جو ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کام کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی آدمی کو صرف لڑائی ختم کرا دینا کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی وجہ سے اب وہ مجبوراً ختم ہو گئی ہے تو پھر کھڑی ہوگی دوبارہ، جب ظلم برقرار رہا، جب اصلاح کا معاملہ نہیں ہوا۔ ایک تو بات یہ کہ ایک آدمی عند اللہ اپنے جو گویا کہ اس کا حق ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، معاف کر دیتا ہے، بات ختم ہو، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو ایک درجے میں رکھتے ہوئے بات ختم کی جائے، بلکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ صحیح طور پر معاملہ ہونا چاہیے، اور جو زیادتی کر رہا ہو اس کے مقابلے میں اس کی حمایت کرنی چاہیے جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی مظلوم کی حمایت کرنا، یہ بات اپنی جگہ ہے، تاکہ لوگ محسوس کریں کہ ایسا کام نہیں چلے گا کہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور باقی لوگ جو ہے کہتے ہیں بھائی کیا کیا جائے، چلو ٹھیک ہے بڑا ہے فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، بلکہ کوشش کی جائے کہ اسے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس ظلم سے زیادتی سے باز آ جائے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے عمل سے بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہاں صلح کرا دینا کتنا بڑا یہ خیر کا کام ہے اور اس کی بات ہے، البتہ اس لڑائی جھگڑے کا حصہ بننا یہ منع ہے، یعنی جس کے اندر کس کا حصہ بننا کہ جس میں سبھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے ہوں، یعنی حق کا معاملہ نہ ہو، یا جیسے کہا کہ اگر کوئی ناحق کی کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف بات ہوگی، لیکن جہاں پر سارے ناحق ہیں، یہ سارے لڑائیاں جو ہیں فساد پر مبنی ہیں، یہ سبھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لڑائی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ جہاں سبھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہوں، جہاں سارے کے سارے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے نظر آئیں، تو پھر اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ کبھی ایسی لڑائی کے اندر مسلمان کا معاملہ نہیں ہے کہ جو آپس کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے لیے فتنے پر مبنی معاملات ہوں تو اس میں اپنے آپ کو الگ کیا جائے۔ تو یہاں پر بہرحال عام حالات کے اندر بات ہے، عام حالات میں
ہمیں اس صلح کے معاملات کو آگے بڑھانا اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا، بتانا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، یعنی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ بات جب قتال کی آتی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں آتی ہے، یعنی جیسے ریاست کا معاملہ ہے، یا وہ جب کہ طاقت کے استعمال کر کے اس زیادتی کے ازالہ کرنے پر قادر ہو، ان کے پاس اختیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کون کرے گا پھر یہ کام؟ یعنی یہ کام تو پھر جن کے پاس یہ اختیار ہوگا طاقت کے استعمال کا وہ کریں گے۔ عام مسلمان کا معاملہ نہیں ہے۔ عام مسلمان جو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے گا، اپنے دباؤ، جو ایک سوشل دباؤ ہوتا ہے یعنی خاندانوں کے اندر اور دیگر یعنی اپنے معاشروں کے اندر، اسے استعمال کیا جائے گا۔ باقی جو ہے پھر وہاں پر اس کا معاملہ اس اعتبار سے آ جائے گا کہ جہاں ریاست ہے، جہاں پر طاقت ہے، جہاں طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بات ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ فَعَلْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان آیات کے تحت بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں کہ جب مسلمانوں کے گروہوں سے مراد یعنی کبھی ریاست اور ریاست کے خلاف خروج کے جو معاملات ہیں، یعنی مسلمان ریاست ہے یا اسلامی ریاست ہے اور وہاں امیر و مامور کے درمیان جو ہے نزاع ہے، اور اس نزاع کے لیے بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑے اور اس تک بات چلی گئی ہے اور جنگوں اور جدال تک بات چلی گئی ہے، تو اس اعتبار سے اس معاملے میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی، کچھ اصول ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں، فقہاء نے اس کو بیان کیا، ان کو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی صورت ایسی ہے کہ جہاں پھر اس کے خلاف جو ہے طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں پوری یعنی وضاحتیں موجود ہیں، اصول مرتب کر دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے کب اس بات کی گنجائش ہے، کب یہ کام کیا جا سکتا ہے اور کن حالات کے اندر اس کام سے منع کیا گیا، یعنی ایک پوری تفصیل اسے الگ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں جو اصولی بات ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو فساد پیدا کرنے والا ہو، یعنی بجائے اس کے کہ فساد ختم ہو بلکہ فساد اور بڑھ جائے، فساد اور وسیع ہو جائے، تو اس کام سے گریز کرنا، یہ ایک اصول ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد بڑھے گا، ظلم بڑھے گا، زیادتیاں بڑھیں گی یا کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیا ہم یہ کام کرنے میں قادر ہیں، کیا یہ کام ایسا یا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر تو یہ کام کریں گے۔ اگر یہ دیکھیں کہ مزید فساد بڑھ جائے گا، مزید خرابی پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ یعنی یہ سب اصول ہیں جو فقہاء نے بیان کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہاں عام حالات کے اندر عام آدمی کے لیے بات یہی ہے کہ اسے اپنے معاشروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر برادریوں میں، خاندانوں میں، محلوں میں اگر ایسے حالات ہوں تو بہرحال یہ بات سامنے آئے کہ لوگ جو ہیں وہ مظلوم کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کو روک ٹوک کریں گے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اور لوگ جو ہیں بہرحال مظلوم کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ یہ چیز جب بنے گی تو معاشرے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے جو ہمیں سے اس وقت یہاں سے لینی چاہیے۔ باقی اس جو تفصیلات ہیں انہیں اسی مقام پر چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ جو آج کی دنیا ہے، آج کے حالات ہیں، ان حالات میں ریاستوں کا کردار اور ریاستوں سے ریاستوں کی لڑائی، یعنی ملکوں کی، حکومتوں کی آپس کی، اور اتنے بڑے پیمانے پر کہ جس کے اندر انسان کی صورتحال اس طرح بن گئی ہے کہ اس کا اپنا ایک عام آدمی کردار نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ تو یہاں عام حالات کے حوالے سے ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمیں اسی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، بہرحال اللہ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا کسی کا ساتھ دیتے ہوئے، کسی کی حمایت کرتے ہوئے، کسی کی مخالفت کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ عدل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ عدل کا تقاضا ہے، کیا ایسا بھی کرنا چاہیے۔ آج تو ہوتا ہی ہے کہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کس کو اثر رسوخ حاصل ہے اور لوگ اسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ زیادتی اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ناحق کسی کا ساتھ اس طرح سے ظلم اور زیادتی کے اندر اس کا ساتھ دینا انصاف کے برخلاف ہے اور یہ اللہ کی پسندیدگی سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی بات ہے۔ اور پھر ایک اصولی بات اس کے اندر آ گئی، اس کے بعد مضمون بدل جاتا ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ،
فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے ہے، اس میں انما کے لفظ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، انما المؤمنون، مومن تو گویا بس یہی لوگ ہیں، یعنی جو انما کے ساتھ یہ جو حصر کا مفہوم اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ مومن کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات تو بیان کی گئی کہ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے انسان ہونے کے ناطے سے یہ سب چیزیں ممکن ہیں، لیکن اہل ایمان کو ہونا کیسا چاہیے؟ اہل ایمان کو جیسے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، کسی کی اور صورتحال کی بنیاد پر، شیطان کی طرف سے کسی اکساہٹ کی بنیاد پر حالات ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، زیادتیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مومن کا معاملہ ہے کہ پلٹتا ہے۔ مومن کو ایسا ہونا نہیں چاہیے، مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کا اگر ہم کہیں تو بہرحال شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان دشمن ہے تمہارا، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کی بات نہ مانو، بتایا گیا۔ تو اس اعتبار سے ایک شخصیت جب بنتی ہے تو اس کا معاملہ اس طرح سے اسلام رکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا سورہ انفال جب پڑھ رہے تھے کہ یہ انما کے ساتھ جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مومن تو بس یہی ہے، وہ بہت زیادہ نہیں، چند ہی ہیں، چند ہی ہیں۔ دو ہم پڑھ کر آ گئے پیچھے، ایک سورہ انفال میں، دوسرا سورہ نور میں، اور دو اس سورت کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سے سورہ حجرات میں دو آیات آ رہی ہیں جس میں انما کے ساتھ انما المؤمنون کہا گیا کہ مومن تو بس یہی ہے۔ اب ذرا سوچیے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی صراحت کے ساتھ، کتنے تیقن کے ساتھ، کتنا اس کو ہمارے سامنے زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کیا اہل ایمان کا آج آپس کا تعلق ایسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو کس چیز کے ساتھ جو ہے وابستہ کیا گیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جہاں ایمان اپنے کامل درجے میں نہ ہو، معیاری نہ ہو، یعنی جیسا کہ ایمان کے نتائج ہوتے ہیں نا، ایمان کے کچھ نتائج یعنی اس کے کچھ لازمی تقاضے سامنے آتے ہیں۔ جب ایمان ہوتا ہے اس کے پھر اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں، پھر اس کا عمل اس کے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا ایمان ہوتا ہے، اگر ایمان کمزور ہے، کمزوری کی حالات سامنے آئیں گے۔ مضبوط ہے، بہتر ہے، اچھی حالت کے اندر، یہاں ایمانیات پر بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں ایمان کی کیفیت پہ بات ہو رہی ہے، ایمان کی کوالٹی پہ بات ہو رہی ہے، اس یقین کی کیفیت پہ بات ہو رہی ہے، ایمان کے ساتھ وابستگی پر بات ہو رہی ہے کہ آدمی کے اندر کے دل میں اس ایمان کی حیثیت کیفیت کیا ہے اور وہ کتنا اس کے اندر جو ہے اترا ہوا، گہرا اترا ہوا، اس کی زندگی کے اندر وہ چیز شامل ہے۔ اس اعتبار سے بات ہے۔ ایسی چیزیں تو بہت ساری ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ایمان کو مقام دینا چاہیے جو ایمان کا مقام ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب یہ ایمان کے معاملے میں کمزوری ہے، یعنی وہ مقام ایمان کو ہماری زندگی میں حاصل نہیں، بس ہیں، مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، جو تقاضے سمجھنا، انہیں پورا کرنا وہ موجود نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے وہ نتائج بھی نہیں ہیں، اس کے وہ اثرات بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر نہیں رہ رہے ہیں، مومن آپس میں، یہ سارے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے کہ گھر میں جو بھائی ہیں، جو باپ کے بنیاد پر، ماں کی بنیاد پر، یعنی وہ جو بھائی بہن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو عالمگیر برادری کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی، امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ یا تو گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اخوت جو اخوت قائم کرنا چاہتا ہے اسلام، وہ کہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن جس درجے میں ہونی چاہیے، جس مقام پر ہونی چاہیے، اس مقام پر نہیں ہے۔ ورنہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ جتنا یہ اخوت کا یہ معاملہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، کسی دین مسلک کے ماننے والوں میں ایسا نہیں پایا جاتا، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر شام میں ظلم ہو رہا ہے، اگر وہاں پر لوگ مسلمان جو ہے تکلیف میں ہیں، آپ کا دل اڑتا ہے۔ اگر برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے دل کے اندر جو ہے ایک کسک پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے،
کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ایسی بات ہے کہ آپ کا دل اڑتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہونا چاہیے. یعنی ظلم پر جو ہے آدمی یہ نہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر کچھ نہ کچھ ان کے دل میں کوئی کیفیت قڑن ہے، کوئی اس کے حوالے سے ان کی رائے ہے، کہتے بھی ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی کر کے رہ جاتے ہیں. یعنی کیفیت اتنی ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہونی چاہیے تھی. اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنانا چاہیے تھا، اس مسئلے کے حل کے لیے سب کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا آپ کو، عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کیفیت تو الگ ہو جاتی ہے کبھی، تو ان کی بات کسی درجے میں نہیں آتی، لیکن عام مسلمانوں کی بات کیا آئے گی؟ کہیں گے آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کیا کہیں؟ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ دینے کی بات کریں گے نا. یہ بات اپنی جگہ پر ہوگی. یا فلسطین کے اندر اسرائیل کے جو ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی، بات ہو رہی ہوگی، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، بات کہی جا رہی ہوگی. لیکن اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا، یعنی اس پر جو ہے آگے بڑھنا، اس کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا جس کے نتیجے میں بھائیوں کی مدد ہو سکے اور ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے. یہ معاملہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر بین الاقوامی برادری مسلمانوں کی، یعنی جو عالمگیر برادری ہے، جو امت مسلمہ ہے، یہ ساری کی ساری کھڑی ہو جائے، ان کی حمایت پر لڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف حمایت پر کھڑی ہو جائے، اس بارے میں یکسو ہو جائے، اور جتنے دباؤ کے طریقے موجود ہیں ان سب کو استعمال کیا جائے. آپ دیکھیں کیسے ہندوستان ٹھیک نہیں ہوتا، اور کیسے جو ہے گویا کہیے کہ یہ اسرائیل ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن انڈیا اور اسرائیل دونوں کو پتہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے بٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی سب مل کر نہیں آئیں گے ہمارے خلاف. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کشمیر کے حالات کے باوجود انڈیا کے ساتھ جو لوگوں کا، یعنی خود مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے، جو معاملات ہیں، جو رویے آپ کے سامنے، اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، اس طریقے سے لوگ اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ظلم و ستم کو نہیں دیکھ رہے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف جو ہے نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مفادات کی بنیاد پر. ورنہ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایسے کہ آدمی کے ساتھ تو پھر ہمیں کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے، ہم اس سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور وہ ہمارے بھائیوں پر ظلم کرے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے، ان کے ساتھ ان کو جو کس طریقے سے ان کا ہر حق کو پامال کر دے، ان کا جینا دشوار کر دے، اور ہم اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، ہم انہیں جو ہے ایوارڈوں سے نوازیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات بنا کے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر سنکیان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، چونکہ صاحب اس کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ایسا ہے، اس کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ نئی غلامی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اسی اعتبار سے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، مرتے مرے، جیتے جیے. بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اس معاملے میں وہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا. تو یہ چیز جو اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ. تو ذرا اس پر غور کرنے کی بات ہے، کوئی بس اتنی سی بات نہیں کہ کہہ کے گزر جائیں ہاں بھائی بھائی ہیں، آپ میرے بھائی میں آپ کا بھائی، لیکن جب ضرورت پڑے تو نہ میں کیسا بھائی اور کیسی بہن اور کیسا معاملہ، سب اپنی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہوں، سب اپنے اپنے معاملات الگ رکھتے ہوں. ایسا نہیں ہے. اہل ایمان کی جو ہماری بات اخوت کی جو مثالیں آتی ہیں، یعنی جب واقعی ایمان کا وہ درجہ مقام موجود تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان کس طرح آپس میں شیر و شکر تھے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ تھے، کیا کیفیت ہے. اور خود پھر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو اخوت کا معاملہ سامنے انصار و مہاجرین کا آتا ہے، اور پھر سارا ساتھ نیچے سے اوپر تک وہ لوگ جن کا معاملہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا، الطاف حسین علی نے مسدس علی میں لکھا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی ہر بات جھگڑے ہی جھگڑے، اور جھگڑے بھی ایسے کہ چلیں تو پھر عرصہ دراز تک چلیں، یعنی سالوں چلیں، نسلیں اس کے اندر آگے ختم ہو جائیں. یہ صورتحال ہو. مدینے کے اندر جب یثرب تھا، مدینہ یثرب کے اندر جو اوس و خزرج کے درمیان کی جو لڑائیاں ہیں، جنگ بعاث کا جو معاملہ ہے، ختم کرنے پہ تل گئے تھے ایک دوسرے کو، نسل ہی ختم ہونے والی تھی. لیکن یہی سارے کے سارے لوگ جو آپس میں ایسے دشمن تھے، اس دین کے آ جانے کے بعد جس طرح کی محبت، جس طرح کا تعلق، جیسی اخوت ان کے درمیان قائم ہو گئی، اس کی مثال نہیں ملتی. سب ختم ہو گیا. وہ کہاں چلے گئے وہ جھگڑے، وہ کہاں چلے گئے نسلی تفاخر، وہ کہاں چلے گئے انتقام، سب ختم ہو گئے. کہاں؟ اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا. اب جو ہے اصل چیز کیا آ گئی؟ ایمان آ گیا، اسلام آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ کر آئے سورہ آل عمران کے اندر آیت 102-3 پڑھتے ہیں نا، وہاں کیا بات آتی ہے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یاد کرو جب تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا.
کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے اس قرآن کی، اس دین کے ذریعے سے محبت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اس نعمت کے، کون سی نعمت ہے یہ؟ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کے ذریعے اخوانا، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ سورہ انفال بھی پڑھ کر آئے ہوں، سورہ انفال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ ہم ہیں، یہ اللہ اس نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے۔ اور محبت کی بنیاد کیا ہے؟ کس طریقے سے، کس ذریعے سے؟ دین کی بنیاد ہے، بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اس نعمت کے ذریعے۔ تو یہ نعمت ہوگی تو یہ بھائی بھائی بنا دے گی۔ جب اس نعمت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، وہ مقام ہی نہیں ہے، یہ نعمت جو دین کا جو معاملہ ہے، یہ ہمیں دین کے تقاضے پورے کرنے پر آمادہ نہیں کرتی، جس سے رکنا اس سے نہیں روکتی، جس سے کرنا اسے کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ یعنی عام جو حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ تو اسی اعتبار سے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، دیندار ہونے کے، یعنی دین، سارا دیندار ہو، جو دین والا ہے وہ دیندار ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو بے دین کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس کے پاس اسلام ایک بطور دین اس نے سے قبول کر رکھا ہے، اس اعتبار سے وہ دین رکھتا ہے، وہ دیندار ہے، وہ اسلام پر، یعنی اسلام کا نام لیوا ہے، وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، اسی پر جینا اور مرنا چاہتا ہے، اسی کو دیندار کہتے ہیں۔ اور کون سا ہے؟ یہ آج ہم کہتے ہیں جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ دیندار ہے، جو دین کو چھوڑے بیٹھا ہے وہ بے دین۔ کہتا نہیں اپنے آپ کو بے دین، لیکن سمجھتا ہے ایسے ہی دیندار صاحب دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو سبھی کو کرنا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر یہ آپس کی اخوت پیدا ہوگی۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ مسئلہ کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے۔ تو جب مسئلہ حل ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو خرابیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائے گا معاملات۔ تو جو دین کے ساتھ اصل وابستگی ہے، اور دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو پورا دین ہمیں عطا کیا، یہ سارا کا سارا، جس کے اندر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، جس کے اندر تعلقات بھی ہیں، جس کے اندر اخلاق بھی ہے، جس کے اندر اصلاحات بھی ہے، جس کے اندر حکومت بھی ہے، جس کے اندر سیاست، ہر پہلو اس کے اندر ہے۔ بھائی جب یہ سارے معاملات اس کے مطابق ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپس میں اتفاق اور اتحادی ہوگا، محبت ہی ہوگی، اثاری ہوگا، قربانی ہوگی، ایک مقصد ہوگا، مقصد کے لیے لوگ متحد ہوں گے، متفق ہوں گے۔ اب تو مسلمانوں کا مقصد ہی ایک نہیں ہے، آپ کسی اور چیز کے لیے جی رہے ہیں، میں کسی اور مقصد کے لیے جی رہا ہوں، وہ کسی اور کام کے لیے کر رہے ہیں، یعنی آپس کے اندر ہی سارے معاملات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی، تو ہمیں غور کرنا پڑے گا اس آیت کے حوالے سے۔ یہ آیت ہمیں کیا کچھ کہتی ہے، کیا کیا باتیں بتاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جتنی ہدایات ہمیں دی ہیں، باتیں بتائی ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہے ہم تو۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس پر بات کی ہے، ورنہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جب بیعت لیتے، یعنی جب یہ آپ مسلمانوں کا آپس میں جب مسلمان ہو رہے لوگ، تو کیا بات ہوتی تھی؟ ان سے اس بات پر بیعت دی جاتی کہ اسلام پر عمل کریں گے، تو اس کے لیے کبھی کا اس کے صورت اس طرح سے مختلف روایات آتی ہیں۔ تو اس میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی۔ ایک تو یہ کہ نماز قائم کروں گا، نماز قائم کروں گا، دوسرے زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ یعنی یہ جو خیر خواہی کا معاملہ، یہ جو تعلق کی نوعیت کی بات ہے، یہ اس کی بات کی اس کو یعنی اس کے ساتھ ملایا ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ تیسری چیزیں بیان کر دی ہے۔ گویا ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، یہ تو اس کی علامتیں ہیں، یعنی نماز اس کی علامت ہے، دین کی، پورے دین کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی اس سے بیعت لی تھی، نماز پہ لی ہے، زکوٰۃ پہ لی ہے، روزے پہ تو لی نہیں ہے، اب روزہ تو میں رکھوں گا نہیں، یا میں اخلاقیات کی جو دیگر چیزیں اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات کہ بنیادی چیزیں جو ہے سامنے رکھ دی، اور ابھی پورے دین کی پھر وہ جو ہے کہیے کہ اس کی نمائندگی کرتی ہے، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی آپس کے اندر یہ صورتحال بن جائے، منع کیسے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں آگے ہم پڑھیں گے جو اخلاقیات بتائی گئی ایک مسلمان کی دوسرے کے ساتھ میں، فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ یعنی یہ اگر موقع مل رہا ہے تو دبا لو، موقع مل رہا ہے یعنی لوگ دوسروں کو ذلیل کرنا، ان کی عزت جو ہے داغدار کر دینا، ناحق ان کے ساتھ یہ سارے کام کرنا، تو اس سب کو منع کیا، کہا کہ حرام ہے۔ تو حرام جب میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا، وہی کہلائے گا کہ ہاں بھائی جو دوسرے حرام ہے ایسے یہ بات بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا،
کب ساتھ نہیں چھوڑ، ساتھ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی نا مظلوم ہوگا تو ساتھ دینا ہوگا، بات آ رہی ہے نا یہ؟ یعنی جب کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ ساری چیزیں سب پر اطلاق ہوگا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یہی بہت ہے۔ تو اس اعتبار سے اور کتنی حدیثیں اس معاملے میں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل ایمان کا آپس کے تعلق کی نوعیت کی بتائی کہ ایک مومن کا تعلق دیگر مومنین کے ساتھ، پوری جماعت کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہے۔ یعنی بتا دیا کہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی جسد واحد کہا، ایک جسم کی طرح سے کہ پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس، ایک عزم میں تکلیف ہے، پورا جسم اس کی وجہ سے جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بتائی ساری چیزیں بتائی ہیں، دیوار کی اینٹوں کی طرح سے بتا دیا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آج نہیں ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ سارے معاملات اور حالات نہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات یہی ہے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو یہی بات وہ تمام حوالوں سے جیسے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، نہیں ہے۔ یعنی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آیا ابھی ہم عبوری دور سے گزر رہے ہیں، ہاں تو غلبے کی ایک جدوجہد ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل غلبہ، یعنی جب مکہ فتح ہوا یا صلح حدیبیہ جسے کہا فتح مبین کہا گیا، مکہ صاحب اس کے اندر جو ہے 21 سال لگ گئے، فتح مکہ کے اندر 19 سال لگ گئے، صلح حدیبیہ کے اندر سب ملا کر جو ہے مکے سے جہاں دعوت شروع ہوئی ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ دور ہے۔ لیکن اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے اچھا ابھی ہم بھائی بھائی بننے میں کچھ وقت لگے گا ہمیں، جب ایمان پہ آ گئے، یعنی اہل ایمان تو پہلے دن سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر مکے میں تھے تب بھی، اور مدینے میں آ گئے تو مدینے کے اندر بھی آ کر سب کا یہ تعلق ہے، سب کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس میں جو کمی ہے، خامی ہے، رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کی ہے۔ آج ہماری زندگی میں ایمان کا وہ مقام نہیں ہے، ہم عدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ سب کام کب ہوتے ہیں؟ ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کا کوئی ہمارے زندگی میں مقام ہوتا ہے، بھئی یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اسی اعتبار سے پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان فاصلہ بین اخویکم، اسی مضمون کے ساتھ بات تھی کہ جہاں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو آپس میں صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اسی کے نتیجے میں لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تو یہ ہدایات ہیں جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو آج یہ جو ہدایات پوری ہمارے سامنے سورہ حجرات کی پہلے رکوع کی صورت میں آ گئی ہیں کہ جس میں ہمیں ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، یعنی اسی کو مقدم رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ہدایات کیا ہیں، پھر اسی اعتبار سے اپنے اندر اخلاق آداب جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اسی طرح سے پھر یہ کہ معاملات کے اعتبار سے کس کی بات پر کب کیسے یقین کرنا، یعنی ظن گمان، یہ سب چیزیں آگے ہمارے سامنے اور مضمون اس طرح کا آ رہا ہے، اس پر بات سامنے آ جائے گی۔ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کے معاملات کو آگے بڑھانا اور مسلمانوں کو آپس میں یعنی خرابیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور جب دوسروں کو بچائیں گے تو خود پہلے بچیں گے۔ جب ہم دوسروں کے درمیان صلح کرانے جا رہے ہیں اور خود لڑے پڑے ہیں ایک دوسرے سے، بھائیوں سے یا خاندان میں ایک دوسرے سے، ان سب سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔